جب ہمارے قوم کی تربیت ایسی ہو تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہم کیسے نہ پریشان رہیں؟ درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو زبان بند ہوتی ہے، جبکہ یہ واقعی کا فائدہ ہے۔ معراج ربانی کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ معراج ربانی کا تو یہ طریقہ ہے کہ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں، نہ بات اچھی لگے تو خاموش بیٹھے رہیں۔ لیکن یہ خاموشی ایسی خاموشی ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے بڑی تباہی ہے۔ اب جب بولنے کا وقت ہوتا ہے تو نہیں بولتے، جب بولنے کا وقت نہیں ہوتا تو پھر بولتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے، تو ایک امیر صاحب جو تھے بڑی چالاک، جو بھائی امامت کرتا ہے وہ ہر ایک کے بات کو سن کر کے چلا کرتا ہے، کیونکہ وہ نبی کا غلام ہے، اور نبی کے جو غلام ہوا کرتے تھے وہ نبی کی سیرت پر اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو پھر اسے راضی کرنے کے لیے وہ خاموش بھی ہو جایا کرتے ہیں، چلو بھائی کسی کی بات بھی اچھی ہے۔ اور کہا بھی گیا ہے کہ کہیں ایسی جگہ پر ہو تو جب ایسی بات ہو تو خاموش ہی رہنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ایک صاحب جو امیر تھے مغرور بھی تھے، ساتھ میں جو نئے نئے امیر بنتے تھے بڑے مغرور بھی ہوا کرتے ہیں، مغرور بھی تھے۔ مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے پوچھا کہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بازار سے بیل خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے دعاؤں سے نوازا، انشاءاللہ جائیں اللہ آپ کو کامیاب کر دے۔ اب وہ جو صاحب تھے وہ بگڑ پڑے، پیسہ میرا ہے، وقت میرا ہے، میں اپنے بیل کو لینے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس میں انشاءاللہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مولوی لوگ ایک عجیب سی بات کر دیا کرتے ہیں، قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، مولوی وہی زبان استعمال کرتا ہے جس میں اس کے قوم کا فائدہ ہو، قوم کا فائدہ ہو وہی زبان استعمال کرتا ہے، اور جس جگہ پر قوم کا نقصان ہو مولوی اپنی زبان کو بھی بند کر لیتا ہے، چاہے اس کی بےعزتی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر قوم کا نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، لیکن اگر شریعت ختم کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر وہ نانے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر آ جاتا ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کو بھی میدان کربلا میں قربان کر دیا تھا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قربان کر دیا تھا، حضرت قاسم کی جوانی لوٹی گئی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو قلم کیے گئے، اور خود میرا حسین میدان کربلا کی تختی میں صرف شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے خود بھی قربان ہو گیا، اور اپنے تمام بچوں کو لے کر کے میدان کربلا میں قربان ہوا۔ کس کے لیے قربان ہوا؟ کہ شریعت مصطفیٰ زندہ رہے۔ تو میرا حسین میدان کربلا میں جب 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے قربان ہوا، تب بھی اسلام، تبھی جا کر کے اسلام زندہ ہوا، اور آج بھی زندہ ہے، اور کل صبح قیامت تک حسین کی بدولت اسلام زندہ رہے گا۔ اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر، اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر، جیسے کوئی مکان تھا تعمیر کے بغیر۔ اب مولوی صاحب سے وہ تقرار کر کے جب وہ آگے بڑھا، اب آگے کا ماحول سنے، اب جب وہ بازار میں پہنچا، اب جب بیل کو خریدا، اور بیل کو خریدنے کے بعد میں جب وہ وہاں سے چلا، پھر راستے میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لٹیرے مل جایا کرتے ہیں اور اس کے بیل کو بھی چھین لیا کرتے ہیں، اسے بھی مارا کرتے ہیں، اور جب یہ واپس آتا ہے مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، تب کہنے کا انداز دیکھو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کیا صاحب بیل خرید کر کے لے کر کے آ گئے ہو؟ اب ان صاحب نے کہا انشاءاللہ مولوی صاحب جب میں آپ کے سامنے سے رخصت ہوا، انشاءاللہ جب میں بازار میں پہنچا، انشاءاللہ
انشاءاللہ جب میں نے بیل کو دیکھا، انشاءاللہ جب میں نے اپنے جیب سے رقم نکال کر کے اس انسان کو دیا، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اپنے جیب میں رقم رکھتا ہے، میں انشاءاللہ بیل کو لے کر کے اپنے ساتھ چل دیا، انشاءاللہ راستے میں چل رہا تھا انشاءاللہ، اور جب راستے میں تھوڑی دور کے بعد پہنچا انشاءاللہ، پھر میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوا انشاءاللہ، جب میں اور آگے بڑھا تو میں نے انشاءاللہ چند آدمی کو دیکھا، چند لٹیرے کو انشاءاللہ دیکھا، وہ میرے قریب بڑھتے چلے آ رہے تھے انشاءاللہ، اور میرے قریب آنے کے بعد میں انشاءاللہ وہ مجھے مارنا شروع کر دیے انشاءاللہ، اور میرا بیل بھی لے کر کے چلے گئے انشاءاللہ، اور میں خالی ہاتھ واپس آپ کے پاس حاضر ہو گیا انشاءاللہ۔ مولوی صاحب نے کہا جب تجھے انشاءاللہ کی ضرورت تھی تب تو کہا ہی نہیں ہے، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ کی رٹ لگاتے چلے جا رہے ہو۔ اے مسلمانوں، جس چیز کا وقت ہوتا ہے جب ہم اس وقت پر اس چیز کو کیا کرتے ہیں تو ہم کامیاب رہا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کے الفاظ لگا جب دیتے ہیں، جس کام میں ہم انشاءاللہ کا نام لگا دیا کرتے ہیں، رب کائنات اس کام کی حفاظت کیا کرتا ہے، رب کائنات ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اگر وہ جائز کمائی کے طریقے سے ہے، جائز کے طریقے سے ہے تو رب کائنات اس کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں قربان جاؤ، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، رچائی اور بسائی گئی ہے، ایک شادی کے تقریب کے لیے رچائی اور بسائی گئی ہے، یہ سنت مصطفیٰ کے لیے ہے، مگر قربان جاؤ انسان کے پاس جب دو کام آ جایا کرتے ہیں تو ایک دین کا اور ایک دنیا کا کام آ جایا کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، سب سے پہلے دنیا کی چیز کو اختیار کیا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد میں دین کا کام کیا کرتا ہے۔ اب قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ شادی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آج کے کچھ لوگوں نے اسے اس طرح سے مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے، ایسے رویے ایسے رواج اس میں آ جاتے ہیں کہ سنت تو انسان ایک کرتا ہے لیکن برائیاں اور گناہ سینکڑوں کرتے چلے جاتے ہیں، انسان کو ذرا سی بھی سوچ اور فکر نہیں ہوتی ہے۔ آج ہر ایک انسان کہتا ہے کہ یہ اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ہمارے اہل سنت کے جماعت کے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، ہر عالم یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے، یہ اسلام کڑوی الفاظ سے نہیں پھیلا ہے، یہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، مگر قربان جاؤ ساری دنیا کے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، مگر قربان جاؤ میں آج ایک جملہ ربانی تمہیں دے کر کے جا رہا ہے کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ پہلے نہیں کہتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میرا ربانی بھی یہی بتانا چاہتا ہے کہ جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یہ بات صحیح ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ ربانی صاحب جتنے بھی علماء ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ تلوار اسلام کے زور سے تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلنے کا دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں؟ اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آج اگر کسی غیر مسلم سے کہہ دیا جائے کہ آپ ایک مرتبہ اٹھا کر کے بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھ لو تو وہ آپ کی بخاری شریف اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، ترمذی شریف اٹھا کر کے دیکھ لو وہ ترمذی شریف اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ اگر آپ اس سے کہہ دیں ہماری مسجد میں آ جائیں تو وہ آپ کی مسجد میں بھی نہیں آئے گا۔ آپ اگر اس سے کہہ دیں کہ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو پھر بھی وہ غیر مسلم قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا۔ اگر وہ ترمذی شریف اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ بخاری شریف اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے، ابن ماجہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کی مسجد میں نہیں آ رہا ہے تو اسے کیسے پتا چلے گا اسلام تلوار کی زور سے نہیں
نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق کے زور سے پھیلا ہے. صحابہ نے بھی اخلاق کے زور سے پھیلایا ہے. صحابہ نے بھی اور ہمارے بزرگوں نے بھی اخلاق کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے. لیکن ابھی یہ بات ثابت نہیں ہو پائی ہے کہ آخر وہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. میرا ربانی بھی یہی کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں وہ حقیقت میں کہتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے قرآن کو پڑھنے نہیں آئیں گے. اگر قرآن کو پڑھنے کے لیے آ جائیں تو پھر انہیں پتا چلے گا اسلام کیا ہے. اگر وہ ہماری بخاری شریف کو پڑھنے کے لیے آ جائیں تو پھر انہیں پتا چلے گا اسلام مذہب ہمیں کیا درس سبق دیتا ہے. اگر وہ لوگ ترمذی شریف کو پڑھنے کے لیے آ جائیں تب نہ انہیں پتا چلے گا اسلام بھلائی کا راستہ بتاتا ہے, اسلام رحم دلی کا راستہ بتاتا ہے, اسلام اخلاق پسند کا راستہ ہے. اگر وہ آپ کی مسجد میں آئیں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ یہاں پر بادشاہ اور وزیر اور امیر اور غریب جتنے ہوتے ہیں سب ایک ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پر نہ کوئی غریب ہوتا ہے, نہ کوئی امیر ہوتا ہے, نہ کوئی بادشاہ دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی وزیر دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی پٹھان منتری دیکھا جاتا ہے, نہ کوئی مکھ منتری دیکھا جاتا ہے. جب دوسرے لوگ آپ کی مسجد میں آئیں گے تب انہیں پتا چلے گا کہ یہ اسلام کتنا اچھا اسلام ہے, یہ اسلام کتنا اچھا دھرم ہے. تب لوگ پہچانیں گے. جب لوگ ہماری مسجد کے قریب نہیں آئیں گے, جو لوگ ترمذی شریف کو نہیں اٹھائیں گے اور وہ اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں, تو آخر انہیں پتا کیسے چلا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے, اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے؟ وہ ہم نے انہیں بتایا ہے. اے مسلمانوں, جب ہم چوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں, مگر قربان جاؤ پچھلے جتنے اولیاء تھے کوئی تاریخ اٹھا کر کے ربانی اس بات کو دعویٰ کرتا ہے کہ سارے دنیا کے انسان مل کر کے یہ ثابت کرنا چاہے کہ کسی کے ولی کے زمانے میں کسی نے یہ کہہ دیا ہو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. آج کچھ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے, اسلام تلوار کے طاقت سے پھیلا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی ہماری مسجد میں آ کر کے نہیں دیکھے گا, قرآن کو پڑھ کر کے نہیں دیکھے گا. مسلمانوں اب جو دیکھیں گے, جو غیر لوگ دیکھیں گے وہ آپ کو دیکھیں گے, وہ آپ کو دیکھیں گے, وہ مسلمان کے بچوں کو دیکھیں گے, مسلمان کے جوانوں کو دیکھیں گے, مسلمان کی لڑکیوں کو دیکھیں گے, مسلمان کی عورتوں کو دیکھیں گے, مسلمان کے ضعیف لوگوں کو دیکھیں گے. تب یہ جب دیکھیں گے تو وہ قرآن نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ کا اخلاق پڑھیں گے, آپ کا چہرہ پڑھ کر کے وہ بتاتے ہیں, جو بتاتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں. آپ جب چوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی بیوی آپ کے ساتھ میں ہے لیکن اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیسی مار پیٹ کی جا رہی ہے. مسلمانوں اگر تھانے اور کچہری میں چلے جاؤ تو سب سے زیادہ مسلمان کی ذات ہے, مسلمان کی قوم ہے جو ہر جگہ موجود ہے. تو پھر دیکھنے والا جب چوراہے پر دیکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس طرح سے لڑ رہا ہے, وہ اپنے بھائی کی اس طرح سے برائی کر رہا ہے, وہ اپنے بھائی کو مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے, وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے, یہ دنیا کے لالچ میں آ کر کے اس دنیا کے لالچ میں آ کر کے ہم چوراہے پر چلے جاتے ہیں تو لوگ میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے پڑھا کرتے ہیں کہ جب اسلام کے ماننے والے نوجوان کا جب یہ بات ہے, اس کا اخلاق جب یہ ہے, بیوی سے رویہ اچھا نہیں ہے, بھائی سے رویہ اچھا نہیں ہے, باپ کی خدمت اچھی نہیں ہے, ماں کی دیکھ بھال اچھی نہیں ہے, تو جب دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں تو جو اسلام کے یہ ماننے والے ہیں جب یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو خود ہی اس طرح سے کرنے کی اجازت ان کا اسلام دیتا ہوگا. اسی لیے وہ کہا دیا کرتے ہیں اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. لیکن اگر مسلمانوں وہ تھوڑے دن پہلے گزرتے, تھوڑے دن پہلے ہمارے بزرگوں کو دیکھتے, ہمارے اخلاق کو دیکھتے تو پھر انہیں سمجھ میں آتا کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے, اسلام اخلاق کی زور سے پھیلا ہے, اسلام محبت اور ہمدردی کی زور سے
پھیلا ہے. اب دنیا میں مسلمانوں بتاؤ ذرا تو صحیح, آپ چوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہو, کون ایسا آدمی ہے جو آپ کو دیکھ کر کے پہچان لے یہ نبی کا غلام ہے؟ کون ایسا آدمی ہے جو دیکھ کر کے یہ بتا دے یہ نبی کا چاہنے والا ہے؟ آپ کے زبان پر ہمیشہ گالی گلوز رہا کرتے ہیں. میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جس کے زبان پر اگر گالی کے الفاظ ہمیشہ آیا کرتے ہیں تو اے میرے صحابہ یاد رکھو, اگر وہ متقی کیوں نہ ہو جائے لیکن جب اس کا انتقال ہوگا تو وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. کیا دیکھتے وہ لوگ؟ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے پڑھتے ہیں. قرآن کو پڑھنے کے تو نہیں آئیں گے, پڑھیں گے تب نہ پتہ چلے گا قرآن ہمیں اجازت کا دیتا ہے. پڑھیں گے تب نہ پتہ چلے گا کہ بھائی کا حقوق کیا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہے, بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر کیا ہے. قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوان ہو, اگر آج بھی ہمارے دلوں کے اندر شریعت مصطفیٰ زندہ ہو جائے تو پھر جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا وہ یہ نہیں کہیں گے بلکہ انہی کے زبان پر یہ جاری ہوگا کہ جب نبی کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے کا جب یہ عالم ہے, ان کے اخلاق کا جب یہ عالم ہے, اپنے بھائی سے ملتے ہیں تو بڑی محبتوں سے ملتے ہیں, اپنی بیوی سے ملتے ہیں تو بڑی چاہ اور محبت کے ساتھ میں ملا کرتے ہیں, ملاقات کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے ملنے کی جستجو زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے. جب یہ سارے اخلاق لوگ دیکھیں گے تب پہچانیں گے کہ اسلام کیا ہے, تب آپ کے ذریعے سے تب یہ کہیں گے, ان کے زبان پر یہ جاری ہوگا کہ اسلام کو جو لوگ کہتے ہیں تلوار کی زور سے پھیلا ہے وہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے. جس قوم کے بچے کا اخلاق کا جب یہ عالم ہے تو خود جس نبی کو مانتے ہیں اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ لوگ کیوں کہتے ہیں ہمیں اسلام کو غلط کہلوایا کس نے؟ اسلام کو غلط کہلوایا کس نے؟ یہ ہم نے کہلوایا یا آپ نے کہلوایا؟ یہ ممبر رسول ہے اور یہ محفل بھی صحابہ کی ممبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے, اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر ذکر رسول ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل بیت اس محفل میں تشریف لایا کرتے ہیں. ہے ایمان آپ کا؟ ہے ایمان تو ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. سبحان اللہ. ایمان ہے. اب آئے میں آپ کی طرف چلتا ہوں. ایمان ہاتھ اٹھا دینا ہی کافی نہیں ہوتا. بہت جگہ جب میں جاتا ہوں پروگرام, ہاتھ اٹھانے کے بعد میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیا یہ غلط کیا. مجلس میں بیٹھنے والوں ذرا یہ مجھے بتاؤ, نبی کا دربار ہو, نبی سامنے موجود ہو تو کیا آپ نشہ کریں گے؟ آپ بیڑی پیئیں گے؟ آپ تمباکو گٹکا کھائیں گے؟ اسٹیج پر بیٹھ کر کے نشہ کریں گے؟ تو جب سامنے کا جب یہ عالم آپ یہ جواب دیں گے ربانی صاحب یہ کبھی نہیں ہو سکتا, جان نکل جائے, مگر نبی کے سامنے یہ عمل نہیں کر سکتا جو نبی کو پسند نہ ہو. یہ ذکر رسول ہے, ہمارا ایمان ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے تصدیق بھی کیا نبی آتے ہیں, اور جب نبی آتے ہیں بے غسل ہو کر کے کیسے اس ذکر والی محفل میں آ جاتے ہو, بے وضو ہو کر کے اس ذکر والی محفل میں کیسے آ جاتے ہو, اور گٹکا پان سگریٹ کھا کر کے کیسے اس مجلس میں آ جاتے ہو. تمہارا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے کہ جس محفل میں نبی تشریف فرما ہو اس محفل میں ہم بیٹھ کر کے جو نبی کو پسند نہ ہو وہ ہم کرتے رہے تو کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو تسلیم کریں گے؟ نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ تو میں باہری کی تقریر جو ہوتی ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے.
آج جو موڈ میں آ گیا تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تھوڑی دیر اور بھی بیان کروں گا پھر انشاءاللہ حضرت آئیں گے. باری کی جو تقریر ہوتی میری اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کے سامنے, جب میرے سامنے پبلک ہوتی ہے پھر انشاءاللہ میرا خطاب سنیں. میں پھر خطاب کرتا ہوں. ایک جگہ مولوی صاحب تھے, جب میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے کیا, اچھا یہ بتائیں آپ لوگ کہ کھانا کون سے ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ جس ہاتھ سے ہاتھ کھاتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے. کون سے ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ دائنا. ہاں, تو میں بیان کیا کہ سیدھے والے ہاتھ سے کھانا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت؟ سرکار کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور جب نبی کی سنت آ گئی تو اس میں تمام صحابہ بھی آ گئے, تمام اولیاء کرام بھی آ گئے. اور کوئی بزرگ اس سنت سے الگ نہیں, اور جو اس سنت سے الگ ہے وہ بزرگ نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک نوجوان کھڑا, نوجوان بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں, جیسے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا ربانی کوئی غلطی کرے ہم پکڑے, ہے نا, کوئی غلطی کرے ہم پکڑے. اس میں بھی ایک نوجوان بڑا چالاک بیٹھا تھا. اچھا جو آپ لوگ ہوتے ہیں, آپ لوگوں میں سے جو سوال بھی کرتے ہیں, جیسے کبھی افتخار بھائی بھی سوال کر لیتے ہیں تو بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے وہی, لیکن عجیب و غریب سوال ہوتا ہے. تو وہ نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اگر الٹے ہاتھ سے کھا لیں تو نہیں بھائی, الٹے ہاتھ سے نہیں صحیح ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں حضرت اگر کھا لے تو, اب انسان اگر جیت پر اڑ ہی جائے تو کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب تو کوئی شریعت میں ملے گا نہیں, مجبور ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاتھ ہوتے ہوئے بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے حضرت, وہ تو سنت مانتے ہیں, سنت ہے, آپ نے کہا حدیث سے بیان کیا ہے, حدیث پر ہمارا ایمان ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر الٹے ہاتھ سے کھا لے تب. ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے, حضرت یہ شریعت کی بات نہیں, اب ہم جواب دیتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا کہ یہ بیٹا مفتی صاحب نہیں, مولانا صاحب نہیں, بلکہ ہم جواب دیں گے. کہا کہ الٹی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ گے تو کھنوا اپنے پیٹ میں جائے گا, اور الٹے ہاتھ سے کھاؤ گے تو شیطانوا کے منہ میں جائے گا. اب وہ جو نوجوان تھا, یہ دیکھو مولانا کو اتنی دور سے بلائے, اتنا نظرانہ دیے, لیکن میرے ایک سوال کا جواب نہیں بتا پائے. اور ہمارے مولوی کے مولوی صاحب نے ترنت جواب دے دیا. مولوی صاحب بھی پھول گئے. مولانا کے سامنے ہماری بڑی تعریف ہونی بھی چاہیے, جو وقت کا مولانا ہو اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے. تعریف کون نہیں کرتا؟ جس کی تعریف میرے نبی ابو بکر کی کر دیے تو وہ صدیق اکبر بن گئے, عمر فاروق کے کرسیت کر دیے تو عمر فاروق اعظم بن گئے, عثمان غنی کی کر دیے تو وہ جو نورین سخاوت کے سردار بن گئے, علی کی کر دیے تو علی مرتضی بن گئے. تو تعریف ہونی چاہیے. بہرحال تو اب جب اس کو سوال ملا, مولوی صاحب بھی خوش. صبح کو مولوی صاحب نے کہا کہ بیگم جس کو نہیں ہوتا کوئی غم ہے نہیں, لیکن لفظ بڑا ہی پیارا, چاہے جتنی بیوی ناراض ہو, لیکن ایک مرتبہ اب جا کر کے بیگم السلام علیکم. کتنے لوگ سلام کرتے اتنے بیوی سے, ماشاءاللہ. سلام بھی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور سیدنا عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا, جب سب سے پہلے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے نبی کی سنت ادا کی اور اپنی بیوی کو سلام عرض کیا. تو یہ نہیں کہ بیوی سلام کرے, مرد نہیں کر سکتا ہے, مرد بہت بڑا بادشاہ ہے, سلام کرے. اور جب سلام کر لے ایک مرتبہ نہ, تو پھر بیوی کی ایسی مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ بیوی صبح سے شوہر جو شام میں کام کر کے آیا اس کی ایک مسکراہٹ سے, یہ حدیث کی بات ہے, ادھر ادھر کی نہیں, ایک مسکراہٹ اگر وہ اپنے شوہر کو دے دے تو دن بھر کے تھکا